الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا مفہوم انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طور پہ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے معارف اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت وہ اس کتاب حکیم کو یعنی قرآن مجید کو جو رسول کی طرف نازل ہوئی اس کو سماعت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، یہ ان اہل کتاب کے متعلق جو رفتار آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان خدا ترس اہل کتاب جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے جس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو تلاوت کیا جاتا ہے اور وہ اس کو سنتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی آیت کی تخصیص کرنے سے اس کے معنی محدود ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کئی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے دل اتنے رقت آمیز ہو گئے تھے، اتنے رقیق ہو گئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد ان کے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی، ظاہری زندگی کے آخری ایام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر امامت کا حکم دے رہے ہیں تو وہ اتنے رقیق القلب ہیں کہ وہ تو ویسے عام طور پر نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور اب جب کہ وہ آپ کو نماز کے اندر نہیں پائیں گے اور آپ کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بغیر وہ کس طرح نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ لیکن حضرت سیدنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اور مومنین صدیق اکبر کے بغیر کسی کی امامت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ، اس کا رسول اور مومنین صدیق اکبر کے بغیر کسی کی امامت پر متفق نہیں ہوں گے، کسی کی امامت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے امامت کرائی۔ تو یہ آیہ مبارکہ کو عمومی معنی میں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر یہ آیہ مبارکہ زیادہ منطبق ہوتی ہے، ان کے حیات پر، ان کے روزمرہ کی زندگیوں، اور بالخصوص جس وقت ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ،
اور जिस वक्त वो इस रसूल पर, इस खास रसूल पर, अर रसूल यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है और कोई रसूल मुराद नहीं है। इस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त नाजिल होने वाली किताब को वो सुनते हैं तो क्या होता है, तरा आयुनहुम, ऐ मेरे महबूब आप देखेंगे कि आप उनकी आंखों को देखेंगे कि तफीदो मिन अद्दमे, कि वो आंसुओं के दरिया बहा देती हैं। फैज़ जो है तफीदो फैज़ से है, और फैज़ का माना होता है किसी बर्तन का छलक पड़ना, किसी बर्तन का भर जाना, वो और बात है। यहाँ पर बर्तन के छलक जाने की बात है कि बर्तन का भर जाना, वो भर गया, किसी को नहीं पता चलेगा कि बर्तन भर गया, लेकिन जिस वक्त बर्तन भरने के बाद छलक पड़ता है तो उसमें से जो उस बर्तन के अंदर मौजूद होता है वो बाहर निकल आता है, और फिर वो लोग देख लेते हैं कि इस बर्तन के अंदर क्या है? दूध है, पानी है, कोई और मशरूब है, वो उसको देख लेते हैं। तो फैज़ होता ही वो है जो छलक पड़े। फैज़ जैसा हम कहते हैं ना कि हमें खाजगान नक्शबंदिया का फैज़ मिल रहा है, तो वो फैज़ होता ही वो है कि खाजगान नक्शबंदिया के बर्तन इतने भरे हुए हैं कि जिस वक्त उनकी तरफ सालिक मुतवज्जो होता है तो उनके फैज़ के वो बर्तन छलक पड़ते हैं, और उनके बर्तनों से वो छलका हुआ फैज़ सालिक के कल्बो ज़हन को और बातिन को इतना मुनव्वर कर देता है और इतना भरपूर कर देता है कि वो बर्तन भी भर जाते हैं और वो छलक पड़ते हैं। और उनके छलकने की निशानी ये होती है कि तफीदो मिन अद्दमे, उनकी आंखों के बर्तन छलक पड़ते हैं। फिर जिस वक्त कल्ब के बर्तन छलक पड़ते हैं तो कल्ब के बर्तनों की निशानी फिर आंखों में आ जाती है, और आंखें छलक पड़ती हैं और आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, और इस तरह बहते हैं जिस तरह के दरिया बह रहे हैं। आप देखें ना, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है कि तरा आयुनहुम तफीदु मिन अद्दमे, कि आप उनकी आंखों को देखेंगे कि वो आंसुओं से बह जाती हैं, आंसुओं से भर के आंसुओं से उनके आंखों से आंसू बह निकलते हैं या आंखें बहने लगती हैं। तो आप देखें, बहता हमेशा पानी है, नहर में पानी बहता है, लेकिन लोग कहते हैं नहर बह रही है। दरिया में पानी बहता है तो लोग कहते हैं दरिया बह रहा है। कभी दरिया भी बहा है? दरिया तो नहीं बहते, बहते तो पानी है, दरिया तो नहीं बहते, पानी बहते हैं। और चश्मे जारी होते हैं तो चश्मे तो नहीं आगे चलते। चश्मे को कभी किसी ने चलते हुए देखा कि आज इधर चश्मे, कल चलते चलते वो किसी और जगह चला जाए, 10 मील दूर चला जाए? नहीं। उस चश्मे से निकलता हुआ पानी जब बहता है तो कहते हैं लोग के चश्मे बह निकले। तो इस तरह जिस वक्त अहलुल्लाह के कुलूब फैज़ इलाही से भर जाते हैं तो वो चश्मे जिस वक्त बहते हैं तो उनके बहने की निशानी क्या होती है? उनके बहने की निशानी ये होती है कि उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, और वो आंसू जो है वो अल्लाह का और खाजगान का मिला हुआ फैज़ होता है। तो फरमाया फिर वो फैज़ का, अब आपको बताते हैं कि वो फैज़ क्या है। वो ये है कि तरा आयुनहुम तफीदो मिन अद्दमे, आप उनकी आंखों को देखेंगे कि वो आंसुओं से बह पड़ती हैं, आंसुओं से छलक पड़ती हैं, आंसुओं से उबर रही होती हैं। तो क्या वजह क्या है? मिम्मा अरफू मिनल हक, के ये इस हक की वजह से है जिसकी उन्हें मार्फत हासिल हो गई है। ये जो आंखें बहती हैं, ये जो फैज़ के प्याले छलक पड़ते हैं, ये उस मार्फत इलाही की वजह से है जो उनको हासिल हो गई है हक की तरफ से। जो उनको हक की वजह से, हक की तरफ से जो उन्हें मार्फत हासिल हो गई है, उस मार्फत इलाही का नतीजा ये निकला है कि उनकी आंखें आंसुओं से की झड़ी बना देती हैं, आंखों से आंसू की झड़ी बन जाती है, और फिर देखने वाले देख लेते हैं कि ये फैज़ कहाँ से आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मोहब्बत रसूल में रोने वाली आंखें, इश्क़ इलाही में रोने वाली आंखें, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, जो
आंसू दुनिया की मोहब्बत में बहते हैं, जो आंसू दुनिया की मोहब्बत में बहते हैं वो गर्म होते हैं, और जो इश्क इलाही में और इश्क रसूल में जो आंसू बहते हैं वो ठंडे होते हैं। कभी तजर्बा करके देख लेना, वो आंसू ठंडे होते हैं, और जो दुनिया की मोहब्बत में, जो औलाद की मोहब्बत में, जो किसी चीज की खो जाने की मोहब्बत में जो आंसू गिरते हैं वो गर्म होते हैं। क्यों? कि फैज हमेशा ठंडा होता है। फैज होता ही वो है जो दिल को अंदर ठंड पैदा कर दे, लताइफ के अंदर एक ठंडक। चांदनी क्या होती है? चांद सूरज की गर्मी होती है। सूरज भी रोशन है, सूरज भी रोशन है, चांद भी रोशन है। सूरज की रोशनी गर्म होती है, लेकिन चांद की रोशनी ठंडी होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि चांद की रोशनी किसी के फैज की रोशनी है। चांद की रोशनी किसी के फैज की रोशनी है, और जब फैज की रोशनी अता होती है तो वो फिर ठंडी होती है। तो वो क्या है कि वो हक की जो उनको मार्फत अता हुई है, उसकी वजह से उनकी आंखें आंसुओं से उबल पड़ती हैं, आंखों से आंसू उबल पड़ते हैं। तो वो फिर क्या कहते हैं, जब इस कैफियत में वो लोग आते हैं, अल्लाह के वली जिस इस मकाम पर पहुंचते हैं, तो उनकी गुफ्तगू क्या होती है? वो कहते हैं यकूलून रब्बना आमन्ना। वो उस वक्त पुकार उठते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम आप पर ईमान ले आए हैं। अब हमारा यकीन कामिल हो गया है। ईमान तो पहले भी ले आए थे, लेकिन अब वो पहला ईमान जो था तकलीदी ईमान था। अब मिम्मा अरफू के बाद इरफान हक नसीब हुआ, मार्फत इलाही नसीब हो गई। अब वो हक्कुल यकीन के मकाम पे पहुंच गया। पहले इल्मुल यकीन पे पर था। फिर जिस वक्त उसको उसकी आंखों से आंसू बहे, तो वो आंसुओं को बहने की क्या वजह? उसने उसकी आंखों ने दीदारे इलाही किया, आंखों ने मुशाहिदा हक किया, तो उसको ऐनुल यकीन की मार्फत अता हुई। और जिस वक्त वो क्या, जिस वक्त उसकी ऐनुल यकीन की मार्फत जिस वक्त मुस्तकम और पक्की हो गई, तो वो पुकार उठा रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे रब, हम आप पर ईमान ले आए हैं। अब हमारा ईमान हक्कुल यकीन के मकाम पर पहुंच गया। फक्तुबना मा शाहिदीन। अभी भी इस ईमान के मकाम और दर्जे पर पहुंचने के बाद अभी भी उनकी एक ख्वाहिश बाकी रह जाती है। वो क्या? फक्तुबना मा शाहिदीन, ऐ मेरे मौला, हमें अहले शहादत के, मशहूद के, अहले शहादत के और वादतुश शहूद की मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों में हमें शुमार करना। अहले शहादत के अंदर फक्तुबना मा शाहिदीन, या अल्लाह हमें शहादत के मकाम पर पहुंचे हुए लोग जो हैं। शहादत क्या है? अपनी आंखों से मुशाहिदा हक करने वाले लोग साहिबाने अहले मशहूद होते हैं, और इतना सब कुछ पाने के बावजूद उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हमें उन अहले मशहूद के जुमरे में शुमार करना, उनकी मायत में शुमार करना, उनके साथ हमें शुमार करना। फिर अब वो तौजीह पेश करते हैं। इसकी वजह क्या है? हम क्यों ये मांग रहे हैं? हमारी ये डिमांड क्यों है कि हमें अहले शहादत के साथ हमारा हशर जो है, या हमारी जो मैयत आखिरत है, वो अहले शहादत के साथ की जाए? उसकी वजह फिर आगे तौजीह बयान करते हैं। कहते हैं वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह। अब ये मार्फत हक पाने के बाद और ईमान के हकुल यकीन के मकाम पर पहुंचने के बाद हम ईमान क्यों ना लेकर आए? वमा लना ला नुमिनु, हमें क्या हो गया है कि हम ईमान न लेकर आए? हमें क्या हो गया है कि हम ईमान न लेकर आए? अल्लाह पर। किस पर? अल्लाह पर। नोमिनो बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान न लेकर आए। हमें क्या हो गया है? वमा जाअना मिनल हक, और जो हक की तरफ से हमारे पास आया है। कौन? सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हक की तरफ से जो हमारे पास आया है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। यहाँ उसी जाकुम के का जो है ना वो बयान हो रहा है। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना
من الحق کے، اور ہم کیوں ایمان نہ لے کر آئیں اپنے رب کے ساتھ، اور جو حق کی طرف سے، حق تعالی کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے اتنا کچھ پانے کے بعد ہم ان پر کیوں نہ ایمان لے کر آئیں؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ وَنَطْمَعُ، اب یہاں بھی ایک خواہش موجود ہے، پہلے بھی خواہش تھی، پہلے معرفت الہی پانے کے بعد کی خواہش تھی، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اور ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہ ہونے کے بعد، کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لے کے آئیں، ہمیں تو حق کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہو؟ اب کیا ہو گیا؟ وَنَطْمَعُ، اب بھی ہمیں ایک طمع موجود ہے ہمارے دلوں کے اندر، ابھی بھی ایک لالچ موجود ہے، ابھی بھی ایک خواہش رہ گئی ہے باقی۔ کون سی خواہش باقی رہے؟ اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے، ان کی معیت عطا فرما دے۔ ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ جو صالحین ہیں ان کا مقام معرفت الہی حاصل کرنے والے کے کوئی اعلیٰ ترین درجہ ہے، جس کی معیت یہ معرفت الہی پانے کے باوجود وہ صالحین کی معیت کی طمع اور خواہش رکھتے ہیں۔ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اب جنت میں داخل ہونا ہے تو پھر وہاں پر نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں تو نیک لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اب یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اب وہاں بھی ان کو معیت کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہاں بھی معیت کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ وہ صالحین امت جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کا دیدار عطا ہوگا، اور ان کی معیت کے صدقے جب ان کو بھی معیت نصیب ہو جائے گی تو وہی دیدار اور وہی معیت رسول اللہ کی ان کو بھی عطا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ لوگ بھی اسی معیت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندے کا اکیلا کام نہ چلے تو کسی کے ساتھ ہو چلو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ جب اکیلا کسی جگہ پر پہنچنا ممکن نہ ہو تو کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو جو پہنچنے والا ہو، تو وہ تمہیں لے کر کے وہاں پہ چلے جائے گا۔ تو اس لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد کی بھی وہ معیت طلب کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو معرفت الہی حاصل ہو گئی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ رب العزت نے ان کو ثواب عطا فرما دیا ہے اس بات کے اوپر، ان کے اس چاہت کے اوپر، ان کے اس ایمان کی اس کیفیت کے اوپر، ان کو اہل شہادت کے ساتھ ان کی معیت کے خواہش پر اور صالحین کی معیت کی خواہش پر اللہ رب العزت نے ان کو وہ ثواب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جو چاہت ہے نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ثواب عطا فرمایا ہے بما قالو، جو بات انہوں نے کہی ہے۔ لوگو غور فرماؤ، بما قالو، یہ نہیں کہا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بما عملو، جو انہوں نے عمل کیا اس کا ثواب دیا، نہیں، کہنے کے اوپر ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہنے میں بھی بڑی بات ہے، کسی کے ساتھ جڑ جانے کا دعویٰ کرنا بھی بڑی بات ہے، یہ بھی تو کہنا ہی ہے نا، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صالحین کے ساتھ جڑ جانے کی جو تمنا اور خواہش کے جو قول زبان سے نکلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی ثواب کا درجہ پا جاتا ہے، اور اس صرف کہنے کے اوپر ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالو فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اس کے کہنے، ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے ہم سے صالحین کی معیت طلب کر لی ہے۔ کیا مانگا ہے؟ اور کچھ نہیں مانگا ہے۔ جنت میں نہ مال مانگے، نہ جنت میں باغ مانگے ہیں،
نہ جنت میں نہریں مانگی ہیں، نہ جنت کی حوریں مانگی ہیں، نہ جنت کے غلمان مانگے ہیں، کوئی چیز نہیں مانگی ہے۔ انہوں نے صالحین کی معیت مانگ لی ہے۔ اللہ رب العزت اس مانگنے پر ہی خوش ہو گیا ہے، اس اپنے نیک بندوں کی معیت کے مانگنے پر ہی وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ کیا کہتا ہے، جنات فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے اس قول کے صرف اس قول کہنے کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے، اس مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے جنس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے کہ یہ جی داخل کیا پھر واپس لے آئے، یہ معیت پھر جن کی تم نے معیت مانگی ہے وہ معیت پکی ہے، وہ کچی معیت نہیں ہے کہ آج معیت ہوئی کل ٹوٹ گئی۔ یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ محبت ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ محبت دنیا کے 4 دن کی محبت نہیں ہے، یہ ہمیشہ ابد الآباد کی محبت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہ صرف اس بات کے اوپر، اس قول کے اوپر ہم ان کو جنت دیں گے، اور جنت بھی ایسی دیں گے کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صالحین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا جاتے ہیں۔ وہ 4 دن کی چاندنی نہیں ہوتی پھر اندھیری رات، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی چاندنی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا نور ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی اجالے ہیں اور روشنیاں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ معیت قائم رہتی ہے۔ یہ معیت ایسی ہے، دنیا کی معیتیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ جو صالحین کی محبت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قیامت تک جاری رہنے والی۔ پھر کیا کہا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی جو ہے، اور یہی محسنین کی جزا ہے، اور یہی محسنین کی جزا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ معیت کے بعد درجہ احسان پر فائز ہو گئے، اور درجہ احسان پر فائز ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ وہ اللہ رب العزت کے دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھو صالحین کی معیت کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ جنت میں چلے گئے، اور جنت میں جانے کے بعد ان کو کون سا درجہ مل گیا، ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنوں کی جزا ہے، احسان کرنے والوں کی جزا ہے، اہل احسان کی جزا ہے۔ اور اہل احسان کون ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں، وہ محسنین کہلاتے ہیں۔ اب دیکھو صرف اس بات پر، اس کہنے پر، صرف بات کہی ہے نا، کہا ہے نا، عمل تو نہیں کیا ابھی، صرف کہا، مانگا ہے، اس مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ لہذا ہمارے قبلہ عالم صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یہ آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ آپ بھی یہ دعا کیا کریں نماز کے بعد کہ ربنا انت فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اب یہ جو صالحین کے ساتھ الحاق مانگنا ہے، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے، یہ تو بلا وجہ نہیں مانگا جاتا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ صالحین کے ساتھ، میں تو صالح نہیں ہوں، میں صالحین کے ساتھ الحاق مانگ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صالحین کے ساتھ ملحق ہونے میں بھی یہ عافیت ہے، کم از کم یہ عافیت ہے کہ بندہ ان کے سائے کے نیچے بچ جاتا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب ذوالجلال، تو دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی ہے۔ انت ولی، اے میرے رب تو میرا دنیا میں ولی ہے، آخرت میں ولی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا، اب پہلے تنہا تھا، انت ولی، تو میرا ولی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اب یہاں پہ آ کے بدل گیا، اب صیغہ بدل گیا، اب کیا آگے کیا ہو گیا، توفنا، اب سارے شامل ہو گئے، پہلے کلا سی پھر سارے شامل ہو گئے، پھر انہوں نے کہنا ہے توفنا، ہمیں بخش دے، توفنا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا۔ ہاں جی جی جی، بہت اس طرح سیغے بدلتے رہتے ہیں نا، سیغے بدل کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، صالح لوگوں کا اس دنیا کے اندر بھی اللہ کریم ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل رکھے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ صالحین میں ہمارا شمار کرے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔